نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 19 اور آج ہمارا لیسن جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 سے لے کر 143 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ تو اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا، انہی کا بدلہ یعنی انہی لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، رننگ ٹرانسلیشن۔ اچھا، آج کی آیت جو ہے وہ ایکچولی پیچھے سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ پیچھے ہم نے سبق میں شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ پہلی بات یہ کہ جنگ احد کا سلسلہ، جنگ احد کے بارے میں تبصرہ ہے۔ تو جنگ احد میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو تکلیف برداشت کرنی پڑی، نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح فرمائی، کیونکہ جب انسان جس وقت اس کی چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کا دل تیار ہوتا ہے نصیحت کے لیے۔ انسان جب ہر چیز صحیح جا رہی ہوتی ہے، انسان اپنی مستی میں مست ہوتا ہے، اس وقت اس کو نصیحت کی بات اتنی اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پہ جبکہ مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے اور مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی باتیں بتائی۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، آیت 133 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی تھی کہ ایک مسلمان کبھی یہ سکون میں نہیں ہوتا کہ میں جو ہوں وہ بس ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں اور اب میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں اور جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس چکر میں نہیں ہوتا، وہ اس اعتماد میں نہیں ہوتا، اس سکون میں نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان مسلسل اپنے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ مجھ سے اس کو اپنی خطائیوں پر، اپنی غلطیوں پر نظر ہوتی ہے کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہو گئی، مجھ سے وہ بھی غلطی ہو گئی، اور وہ اللہ سے مسلسل مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے۔ مسلسل وہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میں چاہے کتنا بھی کوشش کروں، مجھ سے مسٹیکس ہو رہی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور وہ بالکل سکون میں نہیں ہوتا کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ، اب مجھے میرے اور جنت کے راستے میں کوئی چیز نہیں ہے اور اب میں سکون اور امن سے زندگی گزاروں۔ وہ مسلمان کا ایمان پکا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ حالت جو ہوتی ہے وہ ایک منافق کی ہوتی ہے۔ مسلمان ہمیشہ اللہ کے خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھاگو، دوڑو، یعنی آسان، بالکل یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مغفرت مانگ لینا ہے، اچھا ہے، نہیں، بھاگو دوڑو، بالکل جیسے تم ایک ریس میں ہو، اس طرح سے ایک دوسرے سے آگے بھاگو کہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ اور یہ ایکچولی کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس میں انسان مسلسل کانشیس ہوتا ہے اور اللہ سے مغفرت مانگتا رہتا ہے؟ وہ جنت کا راستہ ہے۔ تو اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تم کو دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، تم کو تسلی سے آہستہ آہستہ نہیں چلنا یا بالکل لاپرواہ نہیں ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جنت ایسی ہے کہ وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے جو کہ متقین ہے، جو تقوی والے۔ یہ آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ پھر آیت 134 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا
کہ متقین کی صفات کون سی ہے، کیونکہ 133 میں فرمایا کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو اب متقین کون ہے، تو ان کی صفات بتائی تھی. یہ آیت ہم کر چکے ہیں لاسٹ ویک. میں خلاصے کے طور پر بتا رہی ہوں تاکہ ہم آج کے سبق کو، کیونکہ یہ سارا سلسلہ جڑا ہوا ہے آپس میں، تو ہم آج کے سبق کے لیے ہمارا ذہن تیار ہو. تو اللہ تعالیٰ نے 34 اور 35 میں بتایا تھا کہ متقین کی صفات کیا ہے. تو نمبر 1 جو بتائی تھی وہ کیا تھی کہ وہ آسانی میں ہو چاہے سختی میں ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اس کی دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس تنگی ہے، میرے پاس مشکل ہے، یا میرے پاس ابھی حالات میرے صحیح نہیں ہیں، ایسے نہیں سوچتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ مسلسل اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. چاہے اور اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کس بندے کی نیت کیا ہے. تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کے پاس بہت تھوڑی چیزیں ہیں، تو اس میں سے بھی اگر وہ خالص نیت سے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. تو نمبر 1 بات بتائی کہ متقین وہ ہے جو تنگی میں بھی اور خوشی، اور جب اس کو آسائشیں حاصل ہیں اس وقت بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتا بلکہ خرچ کرتا رہتا ہے اللہ کی راہ میں. پھر نمبر 2 صفت یہ بتائی تھی کہ مسلمان جو متقی ہے وہ اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے. یعنی دیکھیں بعض لوگوں کے نیچر میں ہوتا ہے، ان کی بلڈ میں، ان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ ان کو جلدی غصہ آتا ہے، بعضوں کو اتنی جلدی غصہ نہیں آتا. ڈزنٹ میٹر آپ کی نیچر کیا ہے، کیا آپ کو جلدی غصہ آتا ہے یا آپ کو کم غصہ آتا ہے، لیکن غصے سے اپنے غصے کو اتنا نہ آگے بڑھاؤ کہ لوگوں کو اس کا شر سے لوگ متاثر ہو. کیونکہ جب انسان غصیلا ہوتا ہے، اس کی نیچر میں وہ بہت غصہ ہوتا ہے، تو اس کے آس پاس والے اس کے شر کی وجہ سے تکلیف اٹھاتے ہیں. تو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں یہ متقی، کہ اپنے شر سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے. پھر لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، خود سے تو غصہ نہیں کرتے، لیکن لوگ اگر کوئی ایسی بات کر دے جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بھی درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. بے حد کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرتے کہ اس نے میری طرف پتھر مارا تو میں اس کی طرف اینٹ ماروں، نہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درگزر کرے. ہاں ظاہری بات ہے بعض معاملات میں انسان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کبھی اگر اس کو بدلہ لینا بھی پڑتا ہے تب بھی اس کے بھی قوانین اللہ نے بتائے. لیکن ایک مومن، ایک تقوی والا جو ہے وہ لوگوں سے اس لیے درگزر کرتا ہے کہ آج میں لوگوں کو معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں. اگر لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر جاتے ہیں تو میں بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے اللہ مجھے معاف کرے گا، تو میں بھی اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کرتا ہوں. پھر جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، دیکھیں مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے، اب کلمہ پڑھ لیا اب وہ پرفیکٹ بن گیا، اب وہ گناہ نہیں کرے گا، نہیں. انسان کی نیچر میں ہے کہ اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، انسان کے بھول سے بھی ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہو جاتے ہیں، اس کے نفس کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو گناہ ہوتے ہیں مگر وہ کیا کرتے ہیں، فوراً گناہ ہو گیا بے چین ہو کر فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ سے گناہ کی اخلاص کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، اپنی نیت کرتے ہیں کہ وہ اب ایسا گناہ نہیں کریں گے. لیکن پھر دوبارہ بھی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی فوراً گناہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. تو استغفار کی کثرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ جانتے بوجھتے برے کاموں پر اڑ نہیں جاتے. دیکھیں عام طور پر لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہوا، کوئی معاملہ بگڑا، دوسروں کو الزام دے دو، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے یہ کیا تو یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا تو یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا تو یہ کیا، اور میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ مجبوری ہو گئی ہے، مجھے اس وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے، یہ وہ کر کے وہ ریزننگ کرتا ہے، اپنے غلط کام کی ریزننگ دیتا ہے، اپنے نفس کو بھی مطمئن کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو بھی مطمئن کر دیا کہ اب لوگ بھی مجھے اچھا سمجھتے ہیں، میں تو یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ بس اس وجہ سے کر رہا ہوں. لیکن یہ کیا ہے، یہ اصرار کرنا ہے، دل میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں
لیکن وہ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ تقوی والا انسان گناہ پر اصرار نہیں کرتا، وہ اپنی غلطی کو مانتا ہے اور اپنی اصلاح کے در پہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں بتائی تھی ہمیں متقین کی صفات. پھر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں وہ ان کا ذکر، ان کی جزا کیا ہے، ان کو کیا ملنا ہے. ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں. اب ہم یہ آج کا سبق ہے ہمارا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات ہمیں بتائی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت کی طرف دوڑنے کا بتایا، اور پھر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر متقی بن گئے تم تو متقین کی جزا کیا ہے، وہ جنت ہے. اب یہاں ہم آج کی آیت پر آ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک، یہی لوگ، جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا مغفرۃ، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ونعما، اور کتنا اچھا ہے، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. نعما جو ہے نا، یہ جیسے ایک طرح سے یہ ایکسپریشن کے ساتھ ہے، مطلب کہ کتنا اچھا، ہم کہتے ہیں نا کتنا اچھا ہے، تو یہ اس لیے نعما کا مطلب کتنا، نعمتن کا مطلب ہوتا ہے کوئی نعمت، لیکن نعما کا مطلب ہوتا ہے کتنا اچھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ اگر متقی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مغفرت حاصل ہوگی. اب دیکھیں یہاں پھر مغفرت کے لفظ پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ شروع سے ہی دیکھیں نا، متقی وہی ہوتا ہے جو بار بار استغفار کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشش دے گا اور اس کی جنت میں ان کو داخل کرے گا. یعنی کہ انسان کو ہر وقت اپنے سارے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، پھر موت بھی ہمارے لیے اچانک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مکمل گناہ سے، حالانکہ ہر وقت گناہ سے معافی مانگنے والے بھی مکمل گناہ سے پاک صاف نہیں ہوتے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے تو اللہ ان کو پھر پاک کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی جو بھی باقی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، ان کو بالکل گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے. تو دیکھیں اگر ہم غور کریں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں اس آیت اور پچھلی آیت کو میں نے بتایا آپ کو. پچھلی آیات جو تھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سورہ آل عمران جو ہے وہ اس میں مسلمانوں کی اجتماعی اصلاح اور مسلمانوں کو ایز اے قوم کیسا بننا چاہیے، کیسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ دنیا پر غلبہ کر سکے، باقی قوموں پر اسلام غالب آ سکے. تو اب اگر ہم غور کرتے ہیں، دیکھیں ان خصوصیات پر جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی کہ صدقہ خیرات کی کثرت کرتے ہیں، تو دیکھیں جب انسان، ہر مسلمان چاہے کم اس کے پاس پیسہ ہے زیادہ ہے، اگر وہ اپنی حد تک صدقہ خیرات کرتا رہے گا تو اس معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ وہ بھی مضبوط ہو جائیں گے، وہ بھی محتاج نہیں رہیں گے، اور مجموعی طور پر ایک معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. اور پھر دوسری بات دیکھیں صدقہ خیرات کی یہ ہوتی ہے فائدہ کہ لوگوں میں محبت بڑھتی ہے. آپ نیچرلی لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں بس حسد نہیں رہتا کہ کمزوروں کے دل میں، جن کو اللہ نے زیادہ نعمتیں دی ہیں ان کے لیے حسد نہیں رہتا، بلکہ آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے. اس سے جنرلی ایک معاشرہ اچھا، مضبوط، صحت مند بنتا ہے. پھر جو دوسری خوبیاں بتائی ہمیں کہ غصے پر قابو رکھنے والے، تو دیکھیے اگر کہ امیجن کریں کہ ایک جگہ کے رہنے والے ایسے ہیں سارے لوگ کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے غصے سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے گھروں میں بھی خوشگوار فضا ہوگی اور مسلمانوں کے معاشرے میں بھی ایک جنرلی بہت خوبصورت اور اچھا ماحول ہوگا،
کہ لوگ ایک دوسرے سے نائسلی بات کریں گے، پولائٹلی بات کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے شر سے تکلیف میں نہیں ڈالیں گے. اور درگزر کا معاملہ پھر اس کے ٹاپ اور بھی زیادہ مزید خوبیاں ہیں اس میں کہ جب کسی سے غلطی ہو گئی، کسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیں گے. تو یہ ساری کوالٹیز اگر مسلمانوں میں آ جائے گی تو مسلمان اجتماعی طور پر مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور جس معاشرے میں مسلمان رہتے ہوں گے وہاں پر ایک خوشگوار اور مضبوط اور پر محبت سے بھرا ہوا ماحول ہوگا، اور وہ ایسا معاشرہ ہوگا کہ اس کو باہر کی قوتیں اتنی آسانی سے اس کو تکلیف نہیں دے سکے گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے دیکھیں، اگر یہ جو آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں متقین کی خصوصیات بتائی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، گناہ پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا، ولم یصروا علی ما فعلوا، یہ پچھلی آیت تھی کہ وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کوالٹی ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، تو یہ جو ہے انسان کے اندرونی سکون کے لیے انسان اندر سے بھی خوش ہوتا ہے، انفرادی طور پر بھی انسان کو دل کا سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے. اور جس انسان کے دل پر سکون اور خوشی ہو وہ پھر ایک فائدہ مند انسان ہوتا ہے. وہ جہاں جاتا ہے وہاں اس کے ذریعے خیر بکھیرتی ہے، لوگوں کو اس سے خیر نصیب ہوتی ہے. اب یہ جو کہ آل عمران جو ہے وہ مسلمانوں کی اصلاح اس لیول پر کرنے کے احکامات ہیں جس سے پورا معاشرہ بہتر بنے. حالانکہ متقی کی کچھ خصوصیات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگی، بالکل شروع کی آیت 2 سے لے کر آیت 3 سے ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ ساری متقین کی صفات تھی. تو اس کو میں اردو میں بتاتی ہوں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں من جانب اللہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پچھلے انبیاء پر اتارا وہ بھی حق تھا. اب آج اس حق کی شکل میں ہے یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق اتارا تھا، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. کہ سورہ بقرہ میں جو متقی کی خصوصیات بتائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ پرسنل لیول پر تھی. ہمارا اندر کیا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ایمان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ بتائی گئی تھی، اور یہاں پر عمل کیا ہے. یہ خصوصیات ہیں کہ خرچ کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ غصے پر قابو رکھتے ہیں، عفو درگزر کرتے ہیں، اور غلط گناہ ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں. تو یہ سارے اعمال انسان کے اعمال سے تعلق ہے. تو اگر ان دونوں آیتوں کو ساتھ رکھ کے اگر ہم اپنے آپ کو آئینہ بنا لیں کہ مجھے متقی بننا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، تو میرا باطن کی خصوصیات بھی میں سورہ بقرہ سے سیکھوں، اور میرے ظاہر کی خصوصیات، میرے اعمال کی خصوصیات میں سورہ آل عمران کی آیت سے سیکھوں. اور اس کے علاوہ سورہ المومن میں بھی مومن کی خصوصیات بتائی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن میں ظاہر متقی کی بہت وضاحت ہے. تو اصل اس سب باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہمیں یہ ایک مستقل اسٹرگل ہے کہ مجھے متقی بننا ہے اور تقوی کا لیول بڑھانا ہے. اور جتنا تقوی ہمارے اندر ہوگا اتنا ہمارے لیے ہم جنت سے قریب ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے کمی کوتاہی کو معاف کرے اور ہمیں اللہ تعالی جنت میں داخل کرے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. لیکن ابھی آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جنت کے لیے تمہیں اسٹرگل کرنی ہے. یہ نہیں کہ جنت بس تم نے کہہ دیا میں ایمان لایا اور تمہیں جنت تھالی پہ رکھ کے دے دی جائے گی. نہیں، تم کو محنت کرنی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم آگے سمجھیں گے. لیکن خلاصہ اس آیت کا کیا ہے کہ جنت کا داخلہ کے لیے ہمیں اپنی ذات، اپنی عادتوں اور اپنے افعال اور اپنے اعمال پر کڑی نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور انفرادی اصلاح کرنی ہے اپنی، اور اجتماعی ہمارے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے.
اور اگر ہمارے دل میں جنت میں جانے کی خواہش ہے تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم قرآن میں جب بھی متقین کی صفات کا ذکر آئے تو ان کو ہم غور سے سنیں اور وہ اپنے اندر دیکھیں کہ میں کہاں ہوں، میرے اندر ان خصوصیات میں سے کون سی خصوصیات میں کمی ہے، اور انسان اپنا اصلاح کرتا رہے، کیونکہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ تقوی والوں کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں دنیا میں ہم کرتے ہیں اپنے جہاں ہمیں ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح سے اپنی اصلاح کرنے سے یہ فائدہ ہوگا تو ہم کرتے ہیں، بس ہمارا فوکس آخرت پر نہیں ہوتا، اس لیے ہم اتنا زیادہ غور و فکر نہیں کرتے. لیکن انشاءاللہ آخرت کی زندگی ابدی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے، متقی لوگوں میں شامل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تعریف فرما رہے ہیں کہ کتنا اچھا اجر ہے ان لوگوں کا. یہ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ان عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے. یعنی کہ انسان کے اعمال کے بغیر انسان جنت جو ہے وہ جنت یوں ہی نہیں مل جانی ہے. ہمیں عمل کرنا ہے، اور پھر ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ انف بھی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ ہمارے اعمال سے ہم کیا کریں گے، ہم اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ کو راضی کریں گے. اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے گا، کیونکہ جنت جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی کے عمل، کوئی کہے کہ میرے عمل کا بدلے میں مجھے جنت اللہ دے دے، اگر ہم یہ کہتے ہیں میں نے بڑے نیک اعمال کیے تو میرے اعمال کے بدلے میں جنت دے، تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہے وہ چاہے ہم ساری زندگی بھی سجدے میں گزارے اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت مل جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ دیکھیں آج مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم سب اپنی ذات کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارا فوکس اتنا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر تقوی ہے کہ نہیں ہے، ہم جو ہیں وہ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، کیا میں نے کچھ گناہ ایسے تو نہیں ہے کہ مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہم ان چیزوں میں بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، ہمارے دن رات جو ہے وہ دنیا کے اوپر فوکس میں گزر جاتے ہیں، اور ہم آخرت کے بارے میں ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری وہ کوشش نہیں ہوتی جو ہمیں ہر وقت اللہ کے خیال ہمارے دل پہ ہو. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو دنیا میں ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ہم ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور ہم کسی طرح بھی ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. بعض اوقات ان کو ناراض ہوں اس وجہ سے ہم کچھ غلط کام بھی کر جاتے ہیں، مگر ہمیں کسی حالت میں ان کی ناراضگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. خاص طور سے ہم اپنی اولاد کے لیے ہمارے ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ ان کی محبت میں ہم اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کے لیے کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے. ہم اگر صحیح معنوں میں اگر اپنے آپ کو جھانکیں تو کیا واقعی اللہ سے ہمیں اتنی محبت ہے؟ کیا ہم اللہ کی ناراضگی کی اتنی فکر کرتے ہیں اپنے دل میں؟ اگر ہم سب اپنے دل میں جھانکیں تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں بہت ابھی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں ابھی بہت تقوی کی ضرورت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد، تحقیق، خلت، گزر چکی. خلا سے ہے خالی ہو جانا، یعنی کوئی چیز خالی کب ہو جاتی ہے؟ جب اس میں جو چیز وہ تھی وہ ہٹ جاتی ہے، چلی جاتی ہے. تو گزر چکی من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، کئی امتیں، فسیرو، پھر چلو پھرو، فی الارض، زمین پر، فانظروا، پھر دیکھو، کیفا، کیسا، کانا، تھا، ہوا، عاقبت، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت فرمانے کے بعد، یہ جیسے جنگ احد کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد کے سارے تبصرہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی. اب دوبارہ تھوڑا سا کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم جو ہو بہت پھولو مت کہ تمہیں کامیابی مل گئی، اور تم جو ہو بہت بلندی پر جا رہے ہو، تمہارے اندر بہت قوت ہے، تم اپنے قوت کے نشے میں تم نے اپنے نبی کو بھی زخمی کیا، تم فوج لے کر لڑنے آئے، تو تم یہ مت سمجھو کہ تم غالب آ جاؤ گے، یا تمہاری قوت اتنی ہے کہ تمہیں اپنی قوت پر ظلم مت کرو تم، کیونکہ یہ تم دیکھو
کہ تم سے پہلے تم سفر کرو، زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو کہ تم پچھلی قوموں کے آثار دیکھو، وہ قومیں تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت طاقت دی تھی. قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے گزر چکی، سنن، کئی امتیں، سنن کے کئی معنی ہوتے، تو یہاں پر سنن جو ہے وہ امتیں، کچھ قوموں کے معنی میں ہے کہ تم سے پہلے کئی قومیں گزر چکی. فسیرو، پھر چلو پھرو، فی الارض، زمین پر، فانظرو، پھر دیکھو، کیفا، کس طرح ہوا، عاقبۃ المکذبین، انجام جھٹلانے والوں کا. تو قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو سفر کرتے ہو، قافلوں میں جاتے ہو، اور تم جب یہ لوگ سفر کرتے تھے تو وہ ان مقامات پر گزرتے تھے جہاں سے قوم سمود ان پر عذاب آیا تھا، اور پھر جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا، وہ سارے جگہوں سے وہ گزرتے تھے سفر میں، اور وہ لوگ، ان کو پتا بھی تھا، ان کی ہسٹری کا علم تھا ان کو، کیونکہ یہ باتیں چلی آ رہی تھی پیچھے سے، زمانہ در زمانہ یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھی، اور وہ زمانہ اتنا دور ان سے نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ان قوموں کے جا کر دیکھو، چلو پھر، اور ان کی حالت دیکھو، وہ تم سے زیادہ مضبوط تھی، وہ تم سے زیادہ اللہ نے انہیں قوتیں دی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انبیاء بھیجے تو انہوں نے ان انبیاء کو جھٹلایا، ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا اور ان انبیاء کو بچایا تھا. تو تم اپنے انجام کی فکر کرو کہ تم یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے ہو، تم مسلمانوں کے دشمن ہو گئے ہو، تو تم کوئی یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، ایک طرح سے یہ دھمکی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاذا، یہ بیان ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرے، اور بیان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائے، لوگوں کو وارننگ دے، لوگوں کو سمجھائے. تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں للناس، لوگوں کو. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں مسلمانوں کو بھی سمجھاتا ہے اور کافروں کو بھی سمجھاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر قریش کو دھمکی دی گئی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بیان ہے. اللہ تعالیٰ تم کو نہ سمجھا رہا ہے، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں، لیکن اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، وموعظۃ، نصیحت ہے، للمتقین، جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وہ عبرت لیتے ہیں ایسی باتوں سے، اور وہ اپنے نصیحت لے کر اپنی اصلاح کرتے ہیں اور ہدایت حاصل کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں. لیکن جو لوگ سن کر صرف ایک کان سے سن کے وہ دوسری کان سے نکال دیا، تو ان کو پھر اللہ کی ان ہدایات کا کوئی فائدہ نہیں ملتا. جس طرح سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کہ ہدی للمتقین، قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کیونکہ جو سننا نہیں چاہتا، جو دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ عرب تھے، یہ سمجھتے تھے قرآن کو، یہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا، تو ان کو ہر بات کی سمجھ آتی تھی، لیکن وہ نصیحت نہیں پکڑتے تھے. لیکن متقی لوگ اس سے نصیحت پاتے ہیں اور متقی لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں. تو یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کی آیت ہمارے لیے بھی ہے. تو ہم جب پڑھتے ہیں تو واقعی میں کیا ہمارا دل ڈر جاتا ہے. بعض آیت ہمارے جو ڈرانے والی ہوتی ہے، جو نصیحتیں ہوتی ہیں، کیا نصیحت سے ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے؟ کیا یہ وقتی نرمی ہے؟ کیا بس جس وقت سن رہے ہوتے ہیں اس وقت دل نرم ہوتا ہے، یا ہم واقعی میں اس کے بارے میں کچھ کرتے ہیں؟ تو ہمیں، اگر ہم متقی ہیں تو ہمیں اس سے نصیحت پکڑنی ہے، ہمیں عبرت پکڑنی ہے. جب اللہ تعالی ہمیں اچھی باتیں ہمیں کرنے کا حکم دے اور جن باتوں سے ہمیں بچنے کا حکم دے تو ہمیں نصیحت پکڑنی ہے. اگر ہم متقی ہیں تو ہمیں غور کرنا ہے کہ میں قرآن کو جب سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، مجھے نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت میرے کتنے کام آتی ہے، میں کتنا اس کے اوپر عمل کرتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، وَلَا تَهِنُوا، نہ تم سستی کرو، وہن سے ہے، وَلَا تَحْزُنُوا، اور نہ تم غم کرو، وَأَنْتُمْ، اور تم ہی، الْأَعْلُونَ، تمہیں بلند ہونے والے ہو، ان کنتم، اگر ہو تم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان سچا ہے تو تم ہی غالب آنے والے ہو. اب دیکھیں اس آیت کا میں کیا مقصد ہے. چونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمان جو تھے وہ ہار گئے تھے، اور جب ہارے تو ان کے دل بہت ہی
ٹوٹ گئے. بہت سے کمزور ایمان والے سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکلے تھے، اللہ کے دین کے لیے لڑنے نکلے تھے، اور ہم کیسے ہار گئے. اور وہ ڈپریشن، جیسے جب انسان دیکھیں، جب انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے، جب اس کو صدمہ بہت زیادہ اس کو گھیر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کے اندر ایک سستی آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ کچھ کام، دنیا کے بھی کام نہیں کر سکتے، وہ بس دنیا سے الگ ہو کے ایک جگہ بس بیٹھے رہتے ہیں. جتنا زیادہ ڈپریشن ہے اتنا وہ وڈرون ہو جاتے ہیں دنیا سے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اس غم میں رہے. حالانکہ ان کو بہت بڑا صدمہ ہوا تھا، ان کے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، ان کو جانی مالی ہر طرح کا نقصان ہوا تھا، اور ایک جیسے ان کے انا کو بھی ٹھیس پہنچی تھی کہ ہمیں، کیونکہ منافق اور کافر نے اس فتح کا بڑا شور مچایا تھا، بڑا ان کو گھمنڈ ہوا تھا کہ لو یہ مسلمان تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم غلبہ نہیں کر سکتے. کیونکہ بدر کی جب فتح ہوئی تھی تو سب کو یہ ہو گیا تھا کہ مسلمان ایسی قوم ہے جس پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے ہم، کہ مٹھی بھر لوگوں نے اتنی بڑی فوج کو اس طرح سے ہرا دیا اور اتنا نقصان پہنچایا، تو ڈر گئے تھے سب. لیکن جنگ احد کے بعد ایک دم سے مسلمانوں کے دشمن پھول گئے کہ لو یہ کیسا ہار کے آئے ہیں. اور پھر وہ لوگوں نے باتیں بنائی کہ اگر ہماری بات سنتے تو ایسے زخمی نہ ہوتے. چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ چلا گیا تھا چھوڑ کے فوج کو، این جنگ کے وقت چلا گیا 300 آدمیوں کو لے کر کہ میری بات تو مانی نہیں جائی تو پھر ہماری تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں یہاں پر، ہماری رائے کو تو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کرتا. تو وہ چلا گیا تھا. یہ سارے لوگ پھر مسلمانوں سے کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھا تم سے ہم کہتے تھے کہ تم بھی مت لڑو، اس طرح سے لڑنا بے وقوفی تھی، مگر تم نے ہماری بات نہیں مانی. تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل تھی برداشت کرنا. ان کے دل ٹوٹ رہے تھے اور ان کے اندر کمزوری آ رہی تھی، ڈپریشن آ رہا تھا، صدمہ ان کو گھیرے ہوئے تھا. اور جب صدمے سے انسان سست اور ہمت ہار دیتا ہے، انسان بزدل بن جاتا ہے، اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے کہ میں اب آئندہ بھی نہیں جیت سکتا، تو یہ بزدلی آ جاتی ہے، لڑنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ مت کرو، تم غم کو اپنے اوپر مت لا دو، تم ہی جیتو گے، تم ہی غالب آؤ گے. یہ تو وقتی معاملہ تھا، تو تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تمہارا ایمان پکا ہے. بات کیا ہے کہ تم اپنے ایمان کو دیکھو، تم نے کس قدر اپنے ایمان کا ثبوت دیا یہ دیکھو. اب آگے اللہ تعالیٰ مزید تسلی دے رہے ہیں. اگر یم سسکم، اگر مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹھیک ہے، چھونا، لیکن چھونا کو پھر مزید جیسے اس کو ڈفرینٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ اگر تم کو پہنچی ہے، اگر تم کو زخم لگا ہے، قرحن کوئی زخم جیسے تلوار سے کسی کو لگ گیا یا باہر کی کوئی چیز سے انسان زخمی ہو جاتا ہے، اگر تم کو زخم لگا ہے، فقد تو تحقیق، مسا پہنچا ہے، القوما قوم کو، قرحن زخم، مثلہ اسی کے مانند زخم جو ہے وہ دوسری قوم کو بھی پہنچا، یعنی کافر قوم کو بھی یہ زخم پہنچا ہے. صرف تم ہی نہیں ہو اکیلے. بدر کی مثال دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بدر کی مثال دے رہے ہیں کہ بدر میں تمہیں اللہ نے اتنی بڑی فتح دی تھی اور تم نے کافروں کو بہت نقصان پہنچایا تھا، بہت زخمی ہوئے تھے، بہت مارے گئے تھے، مگر تم دیکھو کہ وہ تو پھر لڑنے کے لیے آ گئے. انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری کہ غم سے نڈھال ہو کے اب بیٹھ گئے، بزدل بن گئے، اور وہ تو اللہ کے لیے لڑ بھی نہیں رہے تھے، لیکن وہ تم سے لڑنے پھر آئے. تو تم جو ہو، تم کیوں ہمت ہارو گے یا تم کیوں بزدل بنو گے؟ یہ تو تم تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی کہ یہ کیوں ہوا. پھر اگر تم اللہ کے ساتھ ہو تو پھر کیوں تم کو اللہ نے ہر حال میں فتح کیوں نہیں دی؟ حالانکہ تم نے غلطیاں کی، پھر بھی اللہ نے، چونکہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے تو اللہ کو چاہیے تھا کہ تم کو، یہی مسلمانوں کے دل میں ہو رہا تھا کہ ہم تو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے تو اللہ نے ہمیں کیوں فتح نہیں دی. وہ اپنی غلطیوں کو اب نہیں سوچ رہے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو تکلیف ضرور پہنچی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر حکمت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر چاہتا اللہ تو اپنے فرشتوں کو بھیج کر یا اپنے طور سے ہی کافروں کو احد میں بھی شدید شکست دے دیتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خالص اور مضبوط کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ہم اگر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو جنت ملنی ہی ہے، ہمارے لیے تو کوئی برائی ہونی ہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں تو کوئی تکلیف آنی ہی نہیں ہے، نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَتِلْكَ، اور یہ الایام دن ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے، یعنی کہ یہ جو اچھا وقت، برا وقت، کامیابی، ناکامی، غم، بیماری، خوشی، یہ ساری چیزیں تو دنیا کے ایام ہے. یہ دنیا کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے ہی بنایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہیر پھیر کرتے رہتا ہے. ڈول، یہ نداولو ڈول سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈول کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کنویں میں اتارا جاتا ہے، پھر اوپر اٹھایا جاتا ہے، پھر اتارا جاتا ہے، پھر اوپر اٹھایا جاتا ہے. یعنی ڈول جو ہے وہ پھرتی رہتی ہے ادھر سے ادھر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اچھی چیزوں کو، تمہارے لیے خوشحالی کو، مشکلات کو، تکلیفوں کو، غلبے کو، مغلوب ہونے کو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے لوگوں پر. کسی قوم پر ایک جیسا وقت ساری زندگی نہیں رہتا. کوئی انسان ایک جیسے حالات میں ساری زندگی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال دولت ہو، لیکن اس کے اوپر بھی غم اور آزمائشیں آتی ہیں. تو ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشی بھی لاتا ہے اور اس کی زندگی میں مشکلات بھی لاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ، تاکہ جان لے اللہ الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وَيَتَّخِذَ، اور بنا لے، منکم، اور تم میں سے، شہداء، گواہ یا شہید. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت رکھتا، ظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ یہ جو جنگ میں تم ہارے ہو، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تھا کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، نمبر 1. ٹھیک ہے، نمبر 2، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو شہادت کا درجہ دینا چاہ رہا تھا جن کے دل میں خواہش تھی کہ اللہ کے لیے اپنی جان تک لٹا دے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو پیش کر دے. تو اللہ نے ان میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو آزمایا. مگر تم یہ مت سمجھو کہ اللہ نے کافروں کو اس لیے غلبہ دیا ہے کہ اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اگر بعض اوقات دیکھیں، جو آج بھی اگر ہم حالات دیکھیں تو مسلمان دبے ہوئے ہیں اور دوسری قومیں جو ہے وہ اوپر چڑھی ہوئی ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے. اگر ہمارے ایمان میں کمزوری ہے تو ہم آج نیچے ہیں. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں چاہتا ہے ہم ایسے بن جائیں گے تو پھر ہم غالب آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت ایمان والوں ہی سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں غلبہ بھی ایمان والوں کا ہی چاہتا ہے. مگر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیٹ میں سجا کر تم کو دے دے گا کہ اب بس کلمہ پڑھ لیا، اب لو تمہارے لیے دنیا میں بھی ساری نعمتیں ہیں، آسانی سے لے لو اور آخرت میں بھی لے لو. نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کے آزماتا ہے، کبھی غم دے کے آزماتا ہے، کبھی دولت دیتا ہے، کبھی تم کو فقر و فاقہ دیتا ہے. تو یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، اس میں بیک گراؤنڈ میں انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. کیونکہ یہاں بھی مسلمان ہارے تو ان کے اعمال کی وجہ سے ہوا تھا، اور ہم پر بھی دنیا میں جب انسانوں پر برے حالات آتے ہیں، قوموں پر برے حالات آتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس اپنی جب دل چاہا اچانک سے تم پر آزمائش ڈال دی. نہیں، اللہ تعالیٰ جب تمہارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تم پر کسی کو غالب کرتا ہے. اور یہ آزمائش ہوتی ہے، مسلمانوں کو ہلایا جاتا ہے کہ تم اب سوچو، اپنے اندر دیکھو. تو انڈیویجول لیول پر بھی
جب کوئی مشکل آ رہی ہے، ہماری زندگی میں کوئی چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو بیٹھ کے تقدیر کا رونا نہیں ہے ہم کو، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ مسلمان اپنے اندر دیکھتا ہے اور جھانکتا ہے کہ مجھے کہاں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کسی دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کرتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکمت بتائی کہ اللہ خالص کرتا ہے، اللہ الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے الکافرین، کافروں کو۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص کرتا ہے، جیسے سونے کو جلا کر، آپ کو پتہ ہے سونے کو بھٹی میں جلا کر خالص کیا جاتا ہے، اس میں سے میل نکالا جاتا ہے، پھر وہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکمت بتا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مصیبت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خالص کرنا چاہتا ہے، تمہارے اندر ابھی کمزوریاں ہیں، تمہارا ایمان ابھی اس لیول کا نہیں ہے کہ تم اب غالب آ جاؤ اور پورے جزیرہ عرب پر حکومت لے لو۔ کیونکہ دیکھیں جب پاور آتا ہے نا، تو اگر انسان کے اندر کرپشن ہوتا ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے اور بھی بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اس طرح سے آزمائشوں سے گزر کر اتنا تزکیہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو پاور میں آئے تو ان کا تقوی اور ایمان اتنا ہائی تھا کہ وہ دنیا بھر میں پھیل گئے، اور کتنا حضرت عمر فاروق کی حکومت تک تو اسلام یعنی کہ یورپ تک چلا گیا تھا، کہاں پہنچ گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کو بڑی ذمہ داری دینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ عرب پر پورا مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، سارے مسلمان غیر مسلموں کو نکال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہاں سے پھر صرف مسلمان تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور یہ اس وقت کی سپر پاور تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو افریقہ اور یورپ تک پہنچا دیا۔ تو یہ ساری غلبہ اللہ نے دیا، مگر کیوں کہ مسلمان اس وقت تک اتنا اپنے آپ کو پالش کر چکے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کا تقوی اور ان کا ایمان بڑھا دیا تھا کہ وہ پھر ان کے لیے فتح ہی فتح تھی جہاں بھی جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے ایمان میں کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا چاہ رہا ہے۔ ابھی اللہ اگر تمہاری غلطیوں کے باوجود تم کو اگر فتح دے دیتا تو تمہاری کبھی اصلاح نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور یہی قانون اللہ کا ہے دنیا میں بھی، ہمارے لیے بھی، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ہمیں اگر ہم دبے ہوئے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جا کے اپنی اصلاح کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم فلاں قوم ایسی ہے اور فلاں لوگ ایسے ہیں اور فلاں ایسے ہیں کرنے کے بجائے اگر ہر مسلمان اپنے اندر جا کے اور اپنی اصلاح کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو غلبہ دے گا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یمحق کہتے ہیں مٹا دینا، اللہ تعالیٰ کافروں کو تو ان کی تو جڑ ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں کہ کافروں کو فتح دے، اللہ تو ان کو بالکل مٹانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا، دیکھیں تھوڑے ہی سالوں میں سارے کافر وہاں سے ختم ہوئے، اور جو بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے وہ ذلیل و خوار ہو کے ذلت کی موت مر گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن اس وقت ابھی مسلمان تیار نہیں تھے، مسلمانوں کو وہ تقوی نہیں تھا، وہ لیول نہیں تھا۔ ہاں اس وقت بھی تھے کچھ مسلمان جو بہت ہی اسٹرانگ ایمان کے تھے مگر کم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے ان کے تدخلو، تم داخل ہو جاؤ گے الجنہ، جنت میں، ولما، اور حالانکہ یعلم اللہ، اللہ نے ابھی تو نہیں جانا، الذین، ان لوگوں کو جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، ومنکم، تم میں سے، ویعلم، اور اللہ جان لے الصابرین، کہ جنہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا یہاں پر کہ اے مسلمانوں، تم نے کہا ٹھیک ہے ہم ایمان لائے ہو، تو اب تم یہ سمجھتے ہو کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے تو اللہ تم کو دیکھے گا،
اللہ تم کو آزمائے گا کہ تم عملی ثبوت کیا دیتے ہو اپنے ایمان کا، تو اس کے بغیر تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ صبر کون کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر، ایمان پر کون جمتا ہے، کہ ہر حال میں اپنے ایمان کو مقدم کرتے ہو تم اور اپنے ایمان پر جمے رہتے ہو۔ یہ سب چیزیں تو ابھی اللہ کو دیکھنی ہے، تو تم تو جنت کے خواب دیکھ رہے ہو، تو تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں ایسے مل جائے گی۔ اب یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، انہیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچی اور خوب ہلائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 2:14۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا آیت 2 میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ ہمارے لیے غور طلب ہے۔ آج مسلمان کس حد تک اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں۔ انڈیویجولس دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے مسلمان اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، اپنے فیوچر کی، کہ جنت کے راستے پر میں ہوں یا نہیں ہوں، کس قدر فکر کرتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر میجورٹی کیا سمجھتی ہے، ہم کلمہ گو ہے تو ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ اور یہی بات جو تھی، یہی خرابی اہل کتاب میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ یہود اور نصارہ بھی یہی سوچتے تھے کہ یا تو یہودی ہو تو جنت میں جاؤ گے، اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ نصارہ ہو تو جنت میں جاؤ گے۔ اور آج بھی یہی بات ہے سب کے دلوں میں کہ جنت جو ہے صرف ہمارے لیے ہے۔ ہر کسی نے اپنے اپنے ایکسکیوزز بنا لیے کہ کیوں جنت ہمارے لیے جنت ہے۔ عیسائیوں نے کہہ دیا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے لیے قربانی دی اور سولی پر چڑھ گئے تو اب اس کے فالوورز کو جنت ملے گی۔ یہودیوں نے کہا کہ کیونکہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم انبیاء کے نسل سے ہیں تو ہم کو جنت ملے گی۔ ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ان لوگوں نے اپنے عمل کو چھوڑ دیا، اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، لیکن صرف ان خوابوں میں ہو کے کہ ہم کون ہیں، ہم کس گھر میں پیدا ہوئے، اس لحاظ سے ہمیں جنت ملے گی۔ آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں، تو ہم اس خواب میں کہ ہمیں جنت ملے گی۔ دیکھیں دنیا میں ہم اچھے مستقبل کے لیے کتنی فکریں کرتے ہیں، کتنا خوف ہوتا ہے ہمارے دل میں۔ کوئی بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اس کا مستقبل کیسے بنے گا۔ تو ہمیں جنت کا ہم کس حد تک فکر کرتے ہیں، کس حد تک ہم اپنے عمل پر، اپنے ایمان پر نظر رکھ رہے ہیں کہ ہمیں جنت کے قابل ہم ہوئے کہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم کو آزمایا نہیں جائے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا میں نعمتیں بھی آزمائش ہے اور دنیا میں تکلیفیں بھی آزمائش ہے۔ نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے اور آزمائشوں پر صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں اپنے ایمان کو مقدم کرنا ہے، اللہ کی رضا کو مقدم کرنا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو ہمیں نہ کوئی جنگیں لڑنی پڑ رہی ہے، نہ بڑے بڑے امتحان آ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تو بہت زیادہ آزمائے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہم سے بہت کم ریکوائرمنٹ ہے، ہم لوگوں پر بہت الحمدللہ، خاص طور سے ہم یہاں اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت کرم اور احسان ہے۔ مگر آزمائشیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان صرف یہ کلمہ پڑھنے پر محفوظ نہیں ہو جاتا کہ اس کے اوپر برا وقت نہیں آئے گا، اس کے اوپر مشکلات نہیں آئے گی۔ تو جب بس ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ صبر اور شکر، ٹھیک ہے، کبھی یہ نہ بھولیں انشاءاللہ، اور نعمتوں سے نہ پھولیں اور تکلیفوں سے نا امید ہو کے ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہی سمجھا رہا ہے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، کنتم، تھے تم،
تمنّونا تم تو تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان کے تلقو تو تمنا کر رہے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم ملاقات کرو، فقد تو تحقیق رأیتموہم تو تم نے دیکھا، ٹھیک ہے، تم نے دیکھ لیا موت کو۔ کیسے دیکھ لیا تھا مسلمانوں نے موت کو؟ جو میں نے بتایا آپ کو کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ دونوں طرف سے کافروں میں گر گئے تھے۔ ایک تو ویسے ہی تعداد کم تھی، اوپر سے ہر طرف تلواریں ہی تلواریں نظر آ رہی تھی، تو یہ موت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم لوگوں نے موت کو دیکھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے، تو یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جنگ احد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تھا تو کچھ جوان لوگوں نے یہ ضد کی تھی کہ ہمیں باہر نکل کے، مدینہ سے باہر نکل کے کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان کو شہادت کا شوق تھا، ان کو یہ تھا کہ ہم بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے کہ ہم اپنے ایمان کا ثبوت دے اللہ سے، اور ہم کافروں سے جنگ کریں، اور ہم یا تو شہید ہو جائے یا کافروں کو ختم کر دے۔ تو انہوں نے ضد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کو جو ہے وہ باہر نکل کے لڑنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم تو وہ لوگ تھے جو کہ اپنی موت کا سامنا کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے تم موت سے لڑنا چاہ رہے تھے، تو موت سامنے آئی تو پھر تم کیوں بھاگے، تم کیوں ڈرے؟ کیونکہ جب بھگدڑ مچ گئی، جب دونوں طرف سے کافروں نے حملہ کر دیا، تو یہ جو مسلمان جو کہ شہادت کے شوق میں، جو جنگ کے شوق میں نکلے تھے، وہ بھی ڈر گئے اور کچھ لوگ بھاگ گئے۔ بہت کم لوگوں نے ہمت کی اور اس وقت جمے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایون دفاع کے لیے بھی کوئی زیادہ لوگ بچے نہیں تھے، ایک دو لوگوں نے ہی دفاع کیا تھا ان کا، اور باقی سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو خود موت مانگی تھی، جب موت سامنے آئی تو پھر تم کیوں بھاگے؟ اچھا، اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات ہمارا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اپنے ایمان میں، اور ہم جو ہے جیسے کسی اور کو کمزور دیکھ کے ہم کہتے ہیں میں تو ایسا کبھی نہ کروں، یا ہمارے خود دل میں ہوتا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دشمن سے مدبیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو، مگر کبھی دشمن سے لڑنا پڑ جائے، خود بخود ایسے حالات ہو جائے کہ دشمن سے لڑنا پڑ جائے، تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ فتنوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، آزمائشوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور یہ دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ میں تو اگر ان حالات میں ہوں تو میں تو ایسا کروں۔ بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لو یہ کیسا مسلمان ہے، اگر میں ہوتا اس کی جگہ تو میں یہ کرتا۔ کبھی بھی ایسی بات نہ کریں، کبھی بھی ایمان پر فخر نہ کریں، کبھی اتنا اپنے آپ پر بھروسہ نہ کریں کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے کہ مجھے ہر گناہ سے اور شیطان کے شر سے بچائے گا۔ نہیں، ہمیں ساری زندگی ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنے ایمان پر نظر رکھنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو میری حفاظت کرنا، تو میرے ایمان کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیات بہت ہی سیکھنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان باتوں سے نصیحت لیں۔ دیکھیں، آج ہمیں بہت ضرورت ہے، آج ایز اے مسلمانوں کو بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ہم اس ماحول سے نکلیں، آج ہم جس مقام پر ہیں اس سے نکلے کہ ہمارے ینگ لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کا امیج اچھی نہیں ہے، تو مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں بہت سے ینگ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے اور ہمارے جوانوں کو، ہمارے ینگ لوگوں کو، ہمارے یوتھ کو، ہمارے بچوں کو کہ مسلمان ہونے پر فخر کرے لیکن اپنی اصلاح کریں ہر وقت، اور وہ درجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں
اس پستی سے نکال کے بلندی کی طرف لے جائے انشاءاللہ، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے ہمیں، آمین۔